الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور حضرات السلام علیکم. یہ بزنس پر آپ کا میزبان صدر رحیم سے حضرت احمد افطار کی ایک لائیو خصوصی پروفیشن بادرانہ کے ساتھ الحمدللہ بعد رمضان سے انشاءاللہ اختتام رمضان کا ہمارا ساتھ رہے گا بادرانہ کی باوقار نشست کے لیے. یہ بزنس پر پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق اور یو کے مقامی وقت کے مطابق دونوں اوقات میں آپ کی نشست مستفید ہو رہے ہیں. آئیے آج کے معزز شرکاء سے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے میں اپنی نشست کا آغاز کرتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت نوجوان فاضل حضرت علامہ محمد علی گیلانی. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت کے ممتاز سلام علیہ رسول جو بڑے خوبی اور کریمی اور طریقے کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شایان شان اور آداب کے مطابق نعت پڑھ رہے ہیں. ان کی شہرت ہے اور بڑی خوبصورتی سے اگر علیہ السلام کی بارگاہ میں حجی اعجاز پیش کرتے ہیں. میری مراد ہے حافظ محمد سہیل نظر. السلام علیکم. دونوں بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ یہ بزنس الفرقہ اور سال کی تمام نشستوں میں ہمارا معمول ہے کہ ہم سے باری تعلق ہے اپنی نشست کا اور پروفیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ محمد سہیل نظر. آئیے ان سے ہم سے باری تعلق سنتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو سب کس کلام کا انتخاب ہے؟ جی ہم خود
کراچی حافظ محمد زبیر بارگاہ ربوبیت میں ہم یہ پیش کر رہے تھے. آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل پر سر اور سال کی تمام نشستوں میں ہم ایک موضوع منتخب کرتے ہوئے اس موضوع پر بحث کرتے ہیں. سوالات اور جوابات کی یہ نشست اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارا موضوع وہی ہے جو کل کی نشست میں کچھ بدلا تھا. میری مراد اس موضوع سے اس کو ہم نے کل ڈسکس کیا. یہ موضوع تھا توسل، استغاثہ، وسیلہ یا تشفع. آپ کسی بھی نام سے اس کو یاد کریں، تقریباً تمام معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں، مترادفات میں ہیں. آئیے آج اسی موضوع کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اور جو گفتگو ہماری کل کی رہ گئی آج اس پر سلسلہ ہم آگے بڑھیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد علی صاحب. علامہ توسل ہمارا کل کا موضوع کا جو بڑا اہم ہے، حساس ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے آج تک بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اشکالات ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات محبت کے ساتھ تصویریں پہنچتی ہے اور ایک عجیب طرح کا جو ہے انتشار کا لوگ شکار ہوتے ہیں. اور وجہ صرف یہ ہے کہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے یا تو کسی فورم پر بیان نہیں کیا جاتا. اگر کسی جگہ بیان سے کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو نہیں رکھتے یا کچھ لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ تو اپنا نصیب ہے. سوال صرف یہ ہے کہ توسل کے ہم نے 3-4 طرح کا ڈسکس کر لیے تھے. اس کی تاریخ، اس کا ترجمانی، اس کا مفہوم، اس طرح اس کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید توسل کے بارے میں کیا ارشادات کرتے ہیں. کل جس سوال میں ہم نے اپنی بحث ختم کی وہ سوال یہ تھا کہ توسل کی صورتیں کیا ہیں، اس کی اقسام اور پیرائیں کس کس طریقے سے وسیلے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. آج اس پر آپ روشنی ڈالیے تاکہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مانع للحکم ولا نافذ للقضاء والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام، توسل کے حوالے سے گفتگو آپ نے کرنا کی اور اس میں اس کا اصطلاحی لغوی معنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا شرعی حکم جانا. توسل کی بہت سی صورتیں، اس میں سے چند کل آپ کے سامنے بیان کی. وسیلہ پیش کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اچھے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنائے اور اچھے عمل کو واسطہ بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے. اور توسل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ محبوبان خدا کا توسل پیش کرنا ان کی ہی حیات میں جب تک وہ زندہ ہے. اور توسل کی ایک صورت یہ ہے کہ جب محبوبان خدا دنیا سے برزخ کی طرف کرے گا، دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس وقت جب وہ عالم برزخ میں ہے اس وقت ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور توسل کی ایک صورت یہ ہے کہ محبوبان خدا کا حشر کے میدان میں توسل پیش کرنا. اور اس کے ضمن میں ایک میں نے صورت یہ بھی بیان کی کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو اس وقت بھی پیش کیا گیا جب اس آقا علیہ السلام کبھی تک اپنی حیات کے ساتھ، یعنی آپ کی جلوہ گری دنیا میں نہیں تھی بلکہ آپ ابھی عالم ارواح میں جلوہ فرما تھے. اس وقت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا. ناظرین کرام، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. یہ وہ ایسے کلمہ ہے جو رب قدوس نے یہودیوں کے بارے میں نازل فرمایا اور خالق کائنات نے یہودیوں کا ایک عمل بیان کیا. فرمایا وقالوا يستفتحون. یہ بات کنٹینیوس ہے ماضی استمراری. جب پہلے مضارع پہ کانا آتا ہے تو وہ استمرار کا معنی دیتا ہے. یعنی خالق کائنات نے واضح کیا وقالوا يستفتحون على الذين كفروا. یہ یہودی جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث سے پہلے جب کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ہم ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں فلاں قبیلے کے کامیابی عطا کرے. ان کی ولادت سے پہلے دعا کرتے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کون قبیلے کے فتح یابی عطا فرمائے. اس آیت بینہ کی یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت باعث سے پہلے
اہل یہود بنی اسرائیل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل پیش کر کے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو بیان کیا. تو جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، اس وقت تو آپ کا توسل اور وسیلہ پیش کرنا بدل جا مولا جائے پیش کیا گیا. محبوبان خدا کا امام الانبیاء علیہ السلام کا وسیلہ آپ کی دین حیات میں پیش کرنا، اس کی سب سے بڑی دلیل خالق کے کائنات میں قرآن مجید کو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، خالق کے کائنات نے فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں جاؤکا، پیارے محبوب آپ کی بات ناظرین کرام خاص طور پہ یہ لفظ جاؤکا اس بات سے دلالت کر رہا ہے کہ جانوں کے ظلم تو انہوں نے کیا پر معاف کرنے والا تو رب قدوس ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رب قدوس سے دلاوا محبوب خدا کی بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فاستغفروها فاستغفر لهم الرسول، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کو طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو رب قدوس کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ آیت بینہ اس بات کو مکمل طور پہ واضح کرنے والی ہے. اور ناظرین یہاں کے بعد میں ضمن کہتا ہوں جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں، یہ سرکار کی دین حیات کو بھی شامل ہے اور بعد مثال کو بھی شامل ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں من زیارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. یعنی آقا علیہ السلام کی دین حیات میں آ کے توسل پیش کرنے سرکار کا تو بھی جا رہا ہے اور بعد مثال پیش کرے تو بھی، لیکن بعد مثال باقی کرتے ہیں. سب سے پہلے دین حیات امام الانبیاء علیہ السلام کی دین حیات میں بہت سی روایات ہوئی ہیں، درجنوں روایات اس کے موجود ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 2، بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الجمعہ میں روایت ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے 12 سے زیادہ مرتبہ اپنی کتاب میں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری شافعی اپنی کتاب صحیح بخاری، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتفاق ہے انہ اصحاب الکتب البارہ سے قرآن مجید کے بعد صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اس میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی دین حیات میں مدینہ منورہ میں کہاں پڑ گیا. جمعہ کا دن میرے آقا خطبہ کے لیے ممبر پہ جلوہ فرما ہے تو اجتماع میں سے شخص کھڑا ہوتا اور عرض کی یا رسول اللہ جانور دور سے مر گئے اور اس وقت قحط کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ ارے آپ رب کی بات کریں تو آ کر دیجیے اللہ اب بارش تو خدا نے دے دی تھی اور لینے سے ہوا نے دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار کو کیا دیتے کہ رب سے دعا مانگو، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے سبق لگا دی کہ ہاں میری بات سے مانگو، تو میں سرکار اللہ کی بات کرتے فتح اللہ پیارے آقا دعا کر دیجیے اللہ کی بات کریں. حدیث میں آتا صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی بات نہ تھا، میرے آقا فقط دعا کے لیے آتے ہیں. تو اسی لمحہ مدینہ منورہ کے اطراف سے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور سرکار بھی دعا کر کے ممبر سے نیچے اترے نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں اتنی بارش برس چکی تھی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنی شروع اور پھر بارش کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر رکی نہیں، پورا ہفتہ اگلا جمع ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار ممبر پہ جلوہ فرما ہے اور وہی صحابی یا دوسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار مکان نہیں جائے، بارش ہاتھ سے پڑ گئی، آپ دعا کر دیجیے پر اللہ کی بات کرنے کی بارش نہیں جائے. حدیث میں آتا میرے آتا مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک جمعہ پہلے گزارش کی جا رہی ہے پیارے آتا دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے، اب گزارش کی جا رہی ہے پیارے آتا دعا کریں اللہ روک دے. معلوم ہوا کہ آپ بارش لینی ہو تو بھی محبوب کی بات کرنے سے، بارش کو رکوانا ہو تو بھی محبوب کی بات کرنے سے. حدیث میں آتا میرے آقا نے اپنے منہ سے مبارک اٹھا کے کہا اللہم حوالینا ولا علینا. جدھر جدھر سرکار کی مشکل مبارک سے کری تھی بادل اپنا کرے جائے چیز کس جاتا ہے زیادہ کہتے ہیں اسی لفظ مدینہ منورہ میں دور نکلنا. یہ حدیث جو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں نقل کی بات کے سال ہے. آقا علیہ السلام نے حیات میں صحابہ کی سرکار کی بات کرنے کے عرض کرتے اور سرکار کے توسل سے اللہ ان کو بارش عطا. یہ ہے امام نے
اور پھر جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مدینہ سے آپ سرکار کی خدمت میں آ گیا کرتے پیارے آپ کو مجھے آنکھیں چاہیے پر میں صبر کر رہا ہوں یا میں دعا تم پر میں نہیں کیا اب سرکار نے وہ دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد الرحمہ. یہ دعا کے الفاظ ہیں. فرمایا وضو کر کے آؤ 2 رکعت نفل پڑھو نفل پڑھ کر میں یوں دعا کروں اللہم انی اسألک یا اللہ تجھے عبادت میں سوال کرتا ہوں واتوجہ الیک اور تیری عبادت میں توجہ کرتا ہوں تیری عبادت میں عرض کرتا ہوں بنبیک محمد الرحمہ تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے توسل سے. یہ دعا سرکار نے سکھائی کہ میں یوں دعا کروں اور کہو یا محمد ہو انی کا توجہ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے عرض کرتا ہوں کہ میری دعا قبول کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ سے ان کو سکھائے اس کے ہاتھ میں دعا کر کے کام باتا کھڑے ہوئے اللہ نے معلوم ہوتا ہے آپ کا السلام کی بارگاہ میں سے آ کے ہاتھ مانگتے ہیں یہ تو خدا نے ہے لیکن میرے آقا نے دعا سکھا دی کہ اس انداز میں میرا وسیلہ پیش کر کے رب سے مانگو تو اللہ آپ کے عطا فرمائے گا. معلوم ہوا سرکار کی انہیں حیات سے آقا نے اس طرح سرکار سے آ کے مانگا ہے اور سرکار نے ان کو بہت شکریہ محمد رحمت بھی ہمارا موضوع تبصر استغاثہ کا یہ وسیلہ ہے. موضوع ہمارا آگے چلتا رہے گا اور انشاءاللہ بہت سارے سوالات اور جوابات اس نشست میں آگے بڑھیں گے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تشریف فرما ہے حافظ محمد سہیل نصر آئیے ان سے ناصر رسول سنتے ہیں. آپ صاحب کس زبان میں انتقال میں کیا بسم اللہ تشریف جلیا گنبد خضرا جلیا گنبد خضرا چشم پر تیرا اس نے لایا Yeah.
وہ آپ کے لحاظ کے بعد بات ہے. میں کہوں گا کسی والے سے ہم یہ فرق کر رہے تھے کہ ہمارا جو سوال ہے یہ کسی بھی وسلم کے حیات ظاہرہ کی بات اور تمام اولیاء کی دنیا سے بات پا چکے ہیں تو ہو چکے ہیں ان کی حیات کے بعد اب کی طرح رہے گا. اس کے لیے اگر میں آپ لفظ بتاؤں تو ہو سکتا ہے گرا کرے تو میں آپ کو ایک حدیث اس کے بیان کروں گا. اس حدیث کے اندر الفاظ نہیں ہے مصنف ابن شہبہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 35. یہ ابن شہبہ وہ ہے جو امام بخاری کے استاد ہے اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری شافعی اپنی کتاب صحیح بخاری میں ان سے حدیثیں لے جائیں. امام بخاری کے استاد اور بخاری جس سے پہلے نہیں ہے. اس مصنف ابن شہبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا تھا تو حضرت بلال کے حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا علیہ السلام کی قبر اندر کو تشریف لائے اور آپ کا علیہ السلام کی قبر اندر کے کھڑے ہو کے یہ الفاظ سے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تسکیل امت کا فإنہم قد خلوا. یہ الفاظ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کو طرف فرمائیے فإنہم قد خلوا وہ ہلاک ہونے والی ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ سے اب اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ صحابی نے آقا علیہ السلام کو بلا بات کا مخاطب کر کے کہا اس تفصیل آپ اپنی امت کے لیے بارش کرے فرمائیے. یہ دعا کر کے آگے سو گئے. آقا علیہ السلام خواب میں آئے. امام نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فاروق اعظم کی بارگاہ میں ان کو جا کے کہو اللہ تمہیں بارش دے گا اپنے معاملات میں مزید دے. آپ اسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ میں سرکار کی خدمت اکثر میں حاضر ہوا اور احمد کے کھڑے ہو کے میں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد جب میں گھر آ کے دیکھا تو سرکار میرے سامنے آ رہا سرکار نے یہ چاہا فاروق اعظم کی آنکھوں میں عرض کرنے لگے کہ میں نے تو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جانا مجھے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا فرما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو بارش کیا. اس سے معلوم ہوا کہ سیاقی رسول آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں کھڑے ہو کے یہ دعا کریں. اور یہاں سب سے لطیف نقطہ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے اور جاننا چاہیے کہ امام ابو عبداللہ نیشابوری اپنی کتاب کے اندر جو آپ کتاب امام حاکم کے نام سے مشہور ہے اس کو المستدرک کے نام سے جو مشہور ہے اس کے اندر آپ نے اس کے ذکر کیا. اور سرکار کی امت میں محدث بھی بہت ہوئے شیخ الحدیث بھی بہت ہوئے حافظ الحدیث بھی. سرکار کی امت سے حاکم صرف ایک ہی شخص ہوا ہے جس کا نام امام ابو عبداللہ نیشابوری ہے اور حاکم اسے کہتے ہیں جس کو سرکار کی کم از کم 5 لاکھ حدیثیں ہیں سند المتن کے اعتبار سے. یہ ہے امام حاکم اور یہ جو حدیث مستدرک کے اندر لے کے آئے ہیں امام بخاری کی شک پہ حدیث کیا ہے. مروان ایک مرتبہ علیہ السلام کے رولے عزت پہ حاضر ہوا تو دیکھا ایک شخص حدیث کے الفاظ ہے اپنا چہرہ سرکار کی قبر انور سے رکھ کے بیٹھا ہوا. اس نے پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا کہ تو کیا کر رہا ہے. اس شخص نے جھکے ہوئے کہا لما الحجر فإنما جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پتھروں کے پاس نہیں آیا میں تو اپنی آقا کی بات کروں. مروان نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ سیاق رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آقا علیہ السلام کی خدمت افضل میں اپنی گزارشات کو پیش کر رہے تھے. وہ سیاق کی جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خلوت اور جفت کو دیکھا ان کا یہ عمل ہمارے لیے پیش لے رہا ہے کہ انسان بعد مثال اس بات کا عقیدہ رکھے. اور یہاں یہ بات نازل خاص طور پہ جاننا چاہیے ہم اس بات کو کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک موت کا وہ تصور نہیں جو باقی ادیان باتیں لگے ہوئے. کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے مذاہب نے اپنے اپنے نزدیک موت کے مفہوم کو سمجھا لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ موت سے انسان پتھر کی طرح جان ہو جاتا ہے. برزخ میں جانے کے بعد کیا اللہ کے نبی صرف ایک قدوس نبوت کا منصب چھین لیتا ہے یا جو اللہ کا ولی دنیا میں ہے موت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب دلایا تو چھین لیا؟ ہرگز نہیں. اس پر درجنوں دلائل سینکڑوں دلائل پیش کی جا سکتے ہیں کہ موت کی وادی سے گزرنے کے بعد خالق کائنات نے اپنے محبوبان خدا کو قبر میں بڑی عظمتیں رفتیں عطا فرمائیں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. یہ حدیث دیگر کتب میں موجود ہے. آپ کا علیہ السلام نے پیغمبر سے کہا کہ مجھ پہ جمعے کے دن درود پڑھو میں اپنے کام سے آج کی باری آپ پیارے آقا آباد مثال کیا مثال کے بعد بھی میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض من تاکل الانبیاء فنبی اللہ حی الجزر. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں جرزت ان کو قبر میں جسم دیا جاتا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے
میرے آقا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، معراج کی رات جب میں تصیب احمد کے پاس سے گزرا، سرتیلے کے پاس، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائماً یصلی، کھڑے ہو کر مجھ پہ درود و سلام پیش کر رہے، کھڑا ہونا، پھر پڑھنا، پھر درود کا لفظ، یصلی کا لفظ آیا جس میں بعد میں کلمہ نماز کا دیا، لیکن بعد کے نتیجے کے بعد درود و سلام ہے۔ معلوم یہ بات ہے اس بات کے بعد یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے رسول دی۔ اور یہاں ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، پچھلے دنوں بھی ایک مقام پہ ٹی وی چینل پہ میرا پروگرام اسی ٹاپک پہ چل رہا تھا، تو بعض لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ مثال کے بعد کیسے جائے، چلے زندگی تک تو ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو ایک عقلی دلیل دی جو میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے، میں بہت سی حدیثوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مثال کے بعد آپ کا صلاۃ والسلام پر جبہ کسی کے پاس تھا بطور برکت، کسی کے پاس سرکار کے لیے مبارک تھے، کسی کے پاس پیالہ، کچھ چیزیں نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ جبے کو پانی میں ڈپ کر کے وہ پانی میں جوڑ کے بیمار کو پلا دیتے، اللہ کو شفا دیتے۔ کسی کے پاس کوئی مبارک تھے، وہ پانی کے اندر بھگو کے پانی پلاتے، اللہ کو شفا دیتے۔ تو یہ برکتیں مثال کے بعد جبے میں بھی جاری ہیں، بالوں میں بھی جاری ہیں، پیالے میں بھی جاری ہیں، اور صحابیہ اور صحاب جن کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ کا صلاۃ والسلام کے جس میں اکثر سے متصل ہونے والی یہ چیزیں، یہ تبرکات سے مثال کے بعد فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں عقلی طور پر اس بات کو سوچا جائے کہ جبہ میرے جسم آقا کے جسم کا حصہ نہیں ہے، جبہ میرے آقا کے جسم سے متصل ہوا ہے چند لمحے کے لیے۔ بخاری کی جو روایت ہے کہ وہ چادر جو ایک لمحے کے لیے میرے آقا نے پہنی تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مانگ لی کہ آپ نے انتظار کیا کہ کیوں مانگی، اور صرف اس لیے کہ مثال کے بعد مجھے اس چادر کا کفن دیا جائے۔ اگر جبے کی برکتیں جاری ہیں، اگر چادر کی برکتیں جاری ہیں، یہ سب میرے آقا کی فرا ہے، اصل نہیں۔ اگر فرا کی برکتیں مثال کے بعد جاری اور ساری ہیں تو اصل کی برکتیں مثال کے بعد کیسے بنیں؟ میرے آقا تو اصل ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں فروع میں آتی ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، مثال کے بعد بھی باتوں گانے خدا کے توسط سے مدد کیے جاتے ہیں۔ میں کسی سلسلے میں بڑے اختصار سے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہوگا، بات اچھی ہوگا، اس میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اختلاف مجھے دور میں آتا ہے جب ہم اولیاء کی ذات کو بحث کرتے ہیں تو ایک مقولہ میں خدا کے حوالے سے ایک بحث ایک معاملہ سامنے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام رہا ہے، آپ تاجدار انبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار اور نبیوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ جب ہم کسی ولی اللہ کی ذات کو عزت کرتے ہیں، اس حوالے سے توسل وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ جب ہم اختیار کرتے ہیں، بعض مثال وہی فارمولہ، وہی کلیہ، وہی اصول نبی پاک کو قدر کی امت کے جو اولیاء ہیں اس پر بھی نافذ۔ اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن کی ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس راستے سے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس سے تم نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، اور یہ کرام کا ذکر آ گیا۔ اور پھر حدیث بخاری کی لکھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پوچھی ہے، رب قدوس فرماتا ہے کہ مجھ خدا کو کسی مقام پہ طرف نہیں ہوتا، طرف ہوتی ہے نفس مومن میں، لیکن جب کسی پیارے بندے کی موت کا فیصلہ کروں تو مجھ خدا کو بھی یہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں، یا اللہ کیوں فرمایا یکرہ الموت وانا اکرم مساءۃ، فرمایا ہو سکتا ہے وہ موت کو پسند نہ کرے اور اس کا ناراض کرنا مجھے پسند نہیں کہ اس نے مجھے زندگی بھر ناراض نہ کیا اور میں اس کو پہلے مقام پہ ناراض کروں۔ پھر خالق کے کائنات فرماتا والا انسان لاہور یہ بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ مجھ سے مانگیں گے، یہ اولیاء کی بات ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ میں ان کو ضرور بھی ضرور عطا کروں گا۔ ناظرین اصحاب کرام نبی نہیں، اولیاء ہیں، اور بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء ہیں، اور ان کے ناموں کی برکتیں آج بھی جاری ساری قرآن میں ذکر ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء اصحاب کہف کی برکتیں جاری ساری ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم محبوب خدا جو امام الانبیاء علیہ السلام ہے، ان کی امت کے اولیاء کی برکتیں تو بدرجہ اور بہت شکریہ کہ بڑی طرح سے آپ نے یہ سارے نکالا کہ آپ اس میں نظر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ناظرین کرام، لاہور اور اس کے ملاقات میں احساس کا وقت قریبتا ہے، اذان مغرب قریبتا ہے۔ آئیے برکت کے سعادت کے لمحوں میں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لوگوں اور وہاں کو منظر کرتے ہوئے آج کی نشست کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آپ کو صبح نظر میں حافظ چاہوں گا کہ
آج سے پنجابی زبان سے کچھ فکر عنایت ہوں بہت کیا اپنا خیال رکھیے گا اور رمضان کے حقوق کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.